ان حالات ایسا ہی بتا رہے ہیں کہ سب کچھ بکے گا یہاں پہ. اور جو آپ انڈیا کا کہہ رہے ہیں میرے خیال سے انڈیا ڈائریکٹ تو نہیں آئے گا. ان کے کچھ تاجر جیسے کچھ عرصہ پہلے بھی ایسے اسکیم آئے ہیں کہ انڈین کمپنیز کے جو باہر بیٹھ کے وہ خرید سکتے ہیں, انڈیا کے جو امیر لوگ ہیں وہ یہ اڈے خرید سکتے ہیں. اگر تو تجارت کھل جائے تو دیکھیں, اگر تو حالات ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان انڈیا ایک ساتھ ترقی کر سکتے ہیں. آپ کو بھی پتہ یہ چیز. تو یہ نہ وہ چاہتے ہیں, ان کی ایجنسیز چاہتی ہیں, نہ ہمارے ادھر میں بھی ہمارے لوگ بھی نہیں چاہتے. میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں. تو اگر چاہتے ہوتے تو ہمارے دونوں کنٹریز بہت اوپر جا چکے ہوتے. تو آپس میں کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ یہاں پہ آ کے آپریٹ کریں گے یا آؤٹ سورس ان کو کریں گے انڈیا کو, پاکستانی ہوائی اڈے. انڈیا کو جو فورسز سپورٹ کر رہی ہیں وہ خود معاشی طور پہ اتنی مضبوط ہیں, ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. وہ انڈیا کو باقاعدہ طور پر, جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گا ٹریڈ کی, ٹریڈ کے اندر ان کے پاس جو ہے نا, ان کے پاس بین الاقوامی سطح پر ایک کھلا میدان انہوں نے دیا ہوا ہے. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سینکشنز ہیں. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال. میں ہوں سنام. جو ناظرین, شہباز سرکار ایئرپورٹ سنبھالنے میں بھی ناکامیاب. پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹ اسلام آباد, کراچی اور لاہور آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید جلد ہی انہیں بیچنے کا بھی اعلان کر دیا جائے, جس طرح یو ایس میں پاکستان امبیسی کو بیچنے کا اعلان کیا گیا. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی یو ایس امبیسی اور ان تینوں ایئرپورٹ کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے. اسی سارے مدعے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے کہ کیا ہمارے ملک کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے پارٹس کو بیچنا شروع ہو گئے ہیں, جہاں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں انڈیا, تو انڈیا اپنے ملک کے اثاثوں کو سنبھال کر رکھ رہا ہے, اور ہم اپنے ملک کے اثاثے بیچنے نکلے ہیں. اسی پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کی عوام سے, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عدنان. عدنان, آپ تک خبر پہنچی ہوگی کہ پاکستان کی جو حکومت ہے, شہباز حکومت, وہ پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹ کراچی, لاہور, اسلام آباد کو آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے. کیا کہیں گی, خبر کیسی آپ کے لیے؟ خبر تو یہ ایک, اس کا کانٹیکسٹ بھی کلیئر نہیں ہے جہاں تک مجھے سننے کو ملا ہے, اور دوسرا یہ کہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یہ بھی کنفرم نہیں کر پا رہے ہیں. تو بیچنا اور چیز ہوتی ہے, آؤٹ سورس کرنا اور چیز ہوتی ہے. آؤٹ سورس کے اب یا تو 2 میننگ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ایئرپورٹس ان کو یوز کرنے دیں گے, یا دوسرا یہ کہ اس کی جو پارٹنرشپ ہے اس کے یہ شیئرز سیل کریں گے. جیسے پبلک کمپنیز ہوتی ہیں بڑی بڑی, ان کے شیئرز جو ہے نا وہ پبلک کر دیے جاتے ہیں, تو کوئی بھی کمپنی, چھوٹی کمپنیز اس کو بائی کر سکتے ہیں, اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اگر تو یہ والا آؤٹ سورس کریں, پھر یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے میرے خیال میں, کیونکہ لوگ انویسٹ کریں گے, انویسٹمنٹس آئیں گی. آپ کے لوکل لوگ بھی کر سکتے ہیں, باہر کی کمپنیز بھی کر سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کافی انٹرسٹ شو کر رہا ہے پاکستان کے ان 3 ہوائی اڈوں کو خریدنے کے لیے, یا جو بھی اس میں شیئر پارٹنرشپ ہے اس کے لیے. کیا کہیں گے, کیا پاکستان ایسا کرنے دے گا انہیں, ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ریالٹی میں تبدیل ہو جائے گا؟ میرا نہیں خیال ایسا ہے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ رائیول ہے انڈیا جو ہے. تو آلریڈی سیکیورٹی کے آلریڈی اتنے مسائل بنے ہوئے ہیں, راہ کے مسئلے ہیں, اور یہ ابھی کچھ دہشت گردی کے بھی واقعات ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو پاکستان انڈیا کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ موقع دے گا کہ وہ اس کے شیئرز بھی خرید سکیں. اور اگر شیئرز خریدے بھی جا رہے ہیں تو ان کی وہ ایک پراپر سٹرکچر ہوتا ہے کہ بیسک جو اونرشپ ہوتی ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے, جو اس کے اوپر والے شیئرز ہوتے ہیں وہ سیل کیے جاتے ہیں. تو انڈیا آئی ڈونٹ تھنک سو انڈیا کو پاکستان آنے دے گا. آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے ہماری جو یو ایس امبیسی ہے, پاکستان کی امبیسی جو امریکہ کے اندر ہے, اس کی بلڈنگ بھی جو تاریخی عمارت ہے وہ بھی سیل کے لیے لگا دی گئی ہے, اور انڈیا نے اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے پیسے بھی آفر کیے, اور اب وہ پاکستان کے ہوائی اڈوں کو خریدنے میں بھی انٹرسٹڈ ہے. اگر انڈیا اگر بلڈنگ بائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دیں, وہ تو ایک خریدار کے طور پہ سامنے آئے گا نا. وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بلڈنگیں بیچ رہے ہیں تو کہیں اور بلڈنگ بنا لیں گے, رائٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی مسئلہ ہے. لیکن ہوائی اڈوں والی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے. کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ پاکستان مطلب اگر یہاں پہ آ کر آپریٹ کرنے دے گا انڈیا کے ساتھ, تو تجارت بھی بند ہے نا آپ کی, رائٹ. اگر تو تجارت کھل جائے تو دیکھیں, اگر تو حالات ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان انڈیا ایک ساتھ ترقی کر سکتے ہیں. آپ کو بھی پتہ یہ چیز. تو یہ نہ وہ چاہتے ہیں, ان کی ایجنسیز چاہتی ہیں, نہ ہمارے ادھر میں بھی ہمارے لوگ بھی نہیں چاہتے. میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں. تو اگر چاہتے ہوتے تو ہمارے دونوں کنٹریز بہت اوپر جا چکے ہوتے. تو آپس میں کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ یہاں پہ آ کے آپریٹ کریں گے یا آؤٹ سورس ان کو کریں گے انڈیا کو, پاکستانی ہوائی اڈے.
کیا وجہ ہے پاکستان جو ہے پارٹس میں سیل ہونے لگ گیا ہے؟ پہلے ہم نے اپنی یو ایس ایمبیسی فورس سیل لگا دیا، اب ہم اپنے 3 بڑے ہوائی اڈے، مطلب میری سمجھ سے بالا تر ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد، جو پاکستان کے میں کہتی ہوں سب سے بڑے اڈے ہیں، ان کو جو ہے آؤٹ سورسنگ کرنے کا یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اور جلد جو ہے انہیں بیچنے کا بھی شاید اعلان کر دیا کہ اتنے برے ہمارے ملک کے حالات ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے اپنے ملک کے اثاثے بیچنا شروع کر دیا، اپنے ملک کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ نہیں، بیچنا اور چیز ہے، یہاں پہ آؤٹ سورسنگ کی بات ہو رہی ہے میرے خیال میں، جہاں تک میں نے بھی سنی ہے بات، تو آؤٹ سورسنگ اور چیز ہے، بیچنا اور چیز ہے۔ یہ عوام کو اگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیچے جا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب پینک کریٹ کیا جا رہا ہے عوام میں، جو کہ صحیح نہیں ہے، جو کہ یہی بات انڈیا چاہتا ہوگا، یہی بات دشمن ممالک چاہتے ہوں گے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی پینک ہونے والی بات ہے۔ اگر یہ چیزیں سیل کی جا رہی ہیں تو اس ابھی آپ دیکھیں نا، انرجی کے لیے بھی ابھی انہوں نے مارکیٹس کی ٹائمنگ چینج کی ہے کہ 10 بجے 8 بجے بند کر دو، رائٹ؟ تو وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ انرجی سیو کریں، کہ کنٹری کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، معیشت واقعی ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں سیونگ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں سے بھی پیسے بچائے جا سکیں، یہ بچا رہے ہیں، چلو ان کو کرنے دیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بیچنے والی بات بھی غلط ہے اور سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور میرے خیال میں ایسا ہو بھی نہیں رہا ہے۔ سر، آپ تک خبر پہنچی ہوگی کہ پاکستان اپنے 3 بڑے ہوائی اڈے جو ہے اسلام آباد، کراچی اور لاہور، ان کو آؤٹ سورس کرنے جا رہا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جلد انہیں شاید سیل کرنے کا بھی اعلان کر دیا جائے۔ انڈیا جو ہے وہ ان کو خریدنے میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے، کیا پاکستان کے لیے پاسبل ہے کہ انڈیا کو اپنے ہوائی اڈے یا تو آؤٹ سورس کر دے یا پھر سیل کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک سیاسی فضا بنی ہوئی ہے نا، وہ افواہوں پہ زیادہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی اپنی پراپرٹی جو ہے وہ کوئی انڈیا کے ہینڈ اوور کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اس ملک کے اندر نا ایک اس قسم کی فضا پیدا کی جائے جس میں تھوڑی سی سیاسی ہلچل پیدا ہو۔ یہ ایک سیاسی حوالے سے تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر یعنی کہ اس کے اندر کوئی اتنی سچائی ہے۔ ہاں، جہاں تک وہ پرائیویٹائزیشن کا جو مسئلہ ہے وہ دیٹ از ادر ایشو۔ پاکستان میں اور بہت سارے یعنی کہ ایسے ادارے ہیں جن کو نجی ملکیت کے اندر وہ دیا گیا ہے، وہ اس قسم کے معاملہ ضرور ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ تو اتنی زیادہ الرٹ ہیں کہ یعنی کہ وہ جو ان کو سرحد پار سے کسی قسم کی ایسی یعنی کہ وہ معاملات جو ہے نا وہ جب نظر آتے ہیں تو وہ میرے خیال سے وہ بڑا اپنا ایک نیشنل جو اپنا ایک رول ہوتا ہے اس میں وہ اپنا وہ پلے کرتے ہیں، اور اس میں پاکستان کی سیکیورٹی کو جو ہے نا وہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ ٹاپ پریورٹی پہ رکھتے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ انڈیا کا اس میں کوئی یعنی کہ اس میں کوئی معاملہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کا تو اتنا ایک سینسیٹیو ایشو ہے پاکستان کے حوالے سے کہ یعنی کہ جب تک وہ یہ باتیں اس وقت چلتی ہیں جب ایک دوستی کی فضا ہوتی ہے۔ تو انڈیا جو ہے نا وہ دیکھیں کشمیر کے ایشوز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 70 سال سے وہ اس قسم کے یعنی کہ معاملات چل رہے ہیں جو کہ پاکستان اور انڈیا کے لیے ٹینشن کا ایک ماحول بنے ہوئے ہیں، اور انڈیا نے تو اپنے کسی رویے کے اندر کسی قسم کی لچک نہیں کی، حالانکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں اس میں، اور پوری دنیا کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کشمیر کے ایشو پر پاکستان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، پرٹیکولرلی جو پاکستان کا جو اسلامی بلاک ہے، پاکستان کا اسلامی بلاک بھی پاکستان کو اس حوالے سے سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن انڈیا کی جو پالیسی ہے ہٹ درمی کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر جو ایک ٹینشن کا ماحول ہے وہ انڈیا کی ہٹ درمی کا جو ہے نا وہ ایشو اس میں وہ زیادہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے انڈیا کے ساتھ اس قسم کے جو مراسم جو ہیں وہ آگے ڈپلومیٹیکلی بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے معاشی حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ مطلب پہلے ہم نے اپنی یو ایس میں جو پاکستان امبیسی کی بلڈنگ تھی وہ ہم نے فور سیل کر دیا، اب پاکستان کی 3 بڑے ایئرپورٹ جو ہیں وہ ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ مطلب ہمارے ملک کے اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو بیچنا شروع کر دیا۔ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا اپنے ملک کے اثاثے بچا رہا ہے اور ہم اپنے ملک کے اثاثے بیچ رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں نا، انڈیا کو جو فورسز سپورٹ کر رہی ہیں وہ خود معاشی طور پہ اتنی مضبوط ہیں، ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ وہ انڈیا کو باقاعدہ طور پر، جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گا ٹریڈ کی، ٹریڈ کے اندر ان کے پاس جو ہے نا ان کے پاس سے بین الاقوامی سطح پر ایک کھلا میدان انہوں نے دیا ہوا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سینکشنز ہیں، پاکستان اپنی ٹریڈ جو ہے نا
وہ بڑی جو ہے نا وہ ایک لمیٹڈ جو ہے نا وہ اس میں کرتا ہے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے ایک یہ بہت بڑا یعنی کہ ایک اچیومنٹ کی تھی سی پیک کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی زندگی موت کا مسئلہ تھا, اور یہ بہت رائٹ ٹائم پہ ہم نے ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم چائنا کے ساتھ سی پیک کے اندر جائیں اور اس کے اندر پاکستان کی معاشی حالت جو بہتر ہو. اور آپ نے اس تناظر میں دیکھا ہے کہ وہ یعنی کہ چائنا کے اندر جس قسم کا وہ کووڈ کا جو ایشو بنایا گیا اور جن فورسز نے یہ وہاں پہ اس قسم کے حالات پیدا کیے, اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ چائنا جس طریقے سے اکنامکلی گروتھ کر رہا تھا اور اس کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی کے اوپر آ رہا تھا. یہ باقاعدہ ایک انٹرنیشنل ایک سازش ہوئی ہے. اس سازش کے لیے چائنا کی اکانومی کو اور پاکستان کی اکانومی کو جو ہے نا وہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل سے نوازا ہوا ہے کہ ان شاء اللہ پاکستان جو ہے نا وہ اپنی ریوائول اس کی ہوگی, اکانومی میں ریوائول ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک عسکری قیادت جو ہے اور جو سیاسی قیادت ہے وہ صحیح ہاتھوں میں ہے. یہ لوگ اس چیز کے اوپر بلیو کریں. عاقب, آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان سرکار نے اپنے 3 بڑے ایئرپورٹ جو ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی, وہ آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ خبر آپ تک پہنچی, کیا آپ کے تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ میم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا ملک ہے وہ تقریباً آلموسٹ گروی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے جو جتنے یہ پولیٹیشینز ہیں انہوں نے ہمیں لالی پاپ دیا کہ میں آؤں گا میں یہ کر دوں گا, میں آؤں گا میں یہ کر دوں گا. جیسے عمران خان نے اس نے کہا تھا کہ میں اکانومی ٹھیک کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, لوگ باہر سے پڑھنے کے, ایسا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, 4 سال وہ گزر گئے. اب جو یہ کیا نام ہے جو نون لیگ کی سرکار آئی ہے, ان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے بھی ہمیں یہی دیا ہے, لالی پاپ دیا ہے کہ مہنگائی کم ہوگی. ٹھیک ہے, لوگوں کا جو زندگی کا معیار ہے وہ بہتر ہوگا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب نوبت یہاں آن پڑی ہے کہ جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں وہ بھی گروی ہو جانے ہیں, مطلب ہو جانے آج کل میں, کیونکہ پیسہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور جو ہمارا ملک ہے وہ بینک کرپسی کی کگار پہ جا رہا ہے. تو یہ ساری مطلب کیا نام ہے اثرات ہیں جو ہمارے ملک پہ یا ہماری عوام پہ مرتب ہوں گے, آج نہیں تو کل ہوں گے. یہ پہلے ہماری یو ایس میں جو پاکستان امبیسی کی بلڈنگ تھی وہ فور سیل لگا دی گئی, اور اب یہ 3 بڑے جو ایئرپورٹ ہیں ان کے بارے میں یہ خبر سننے میں آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کافی انٹرسٹ شو کر رہا ہے انہیں خریدنے کے لیے. آپ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا پاکستان انڈیا کو اپنے ہوائی اڈے دے گا؟ میم پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے, وہ کس طرح کہ جو عمران خان کی جو حکومت چل رہی سب جانتے ہیں یہ کہ یہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں, جو یہ ہیں نون لیگ جو ہیں یہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں. وہ کیسے؟ جو جنرل باجوہ ہے اس کو ملایا گیا اپنے ساتھ اور عمران خان کی جو حکومت کو گرا دیا گیا, یہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں. اب جو یو ایس کی جتنی بھی ہم پہ جو کیا نام ہے وہ چاہتا ہے جو ہم کریں وہ ہم پہ اب وہ تھوپ رہا ہے اس چیز کو. تو یہ اسی کی پروپیگنڈا ہے, کیونکہ اب جو کیا نام ہے ایشیا میں ایک جو یو ایس کو جو ٹکر دے رہا ہے وہ پاکستان تھا, جو عمران خان کے دور حکومت میں جو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی نوٹ, جو ایک بہت سلوگن وائرل ہوا, وہ اس وجہ سے ہی ہوا کیونکہ یو ایس ہمیں کیا کہہ رہا تھا آپ اسرائیل کے ساتھ کوئی جو بھی سفارتی تعلقات ہیں وہ قائم کریں جو بھی کریں, تو وہ عمران خان نے سے انکار کیا تھا. افغانستان کے معاملے میں بھی یہی چیز ہوئی. اب جو یہ شہباز شریف آ گئے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہی کہا کہ ہم امریکہ سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں. وہ تعلقات اس میں غلامی کے تعلقات ہیں. چاہے ملک کے حالات جتنے مرضی خراب ہوں لیکن اپنے ملک کے اثاثوں کو گروی رکھنا یا بیچنا کہاں کی عقل مندی ہے. اگر ہم اپنے ہمسائے ملک انڈیا کی بات کریں جس سے ہم نے ہمیشہ اپنا موازنہ رکھا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کبھی اپنے اثاثے اس طرح سے بیچے گا؟ وہ اپنے اثاثے سنبھال کے رکھ رہے ہیں اور ہم اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں. میم ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا انڈیا میں نا انڈیا میں جو دنیا کے 10 امیر ترین پولیس دیکھیں گے نا, ان میں 3 بندے جو انڈیا کے ہیں ان میں کیا ہے, ان میں بھی بہت زیادہ کرپشن ہے, ہم سے کہیں زیادہ کرپشن ہے, لیکن ان کی جو دولت ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے. کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں لیکن ان کے ہاتھوں میں. ہماری دولت کہاں ہے جی؟ شہباز شریف, باجوہ, یہ سارے کدھر ہیں؟ باہر کے ملکوں میں. ان کے ساری اثاثہ جتنا عوام کا پیسہ وہ لوٹ کے یہ باہر لے گئے ہیں. صرف فرق یہی ہے کہ ان کی جو دولت ہے وہ ان کے ملک کے پاس ہے, چاہے چند لوگوں کے پاس ہے, بس یہ فرق ہے. 75 سال ہو گئے ہیں ان کو بھی اور ہمیں بھی آزاد ہوئے. 75 سالوں میں انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ اپنے ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر رہے ہیں اور ہم اپنے ملک کو حصوں میں بیچی جا رہے ہیں. میم یہی بات ہے نا کہ وہ جو لوگ ہیں نا وہ ایٹ لیسٹ اپنے ملک کے ساتھ لوئل ہیں. جیسے ان کو جو مرضی افیئرز ہوں اندر, مطلب اگر جیسے کانگریس اور بی جے پی ابھی جو انڈیا میں کرنٹ رول کر رہی ہیں اس میں کیا ہے, مطلب ان کے ہیں آپس میں, مطلب ان کی آپس میں انبن ہے, جو بھی ہے کمپٹیشن ہے, لیکن وہ ملک کی مطلب ایک ملک کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ اس حد تک نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. جیسے بلال بھٹو جو ہے, میں دیکھتا ہوں کیسے یہاں پہ وہ جو کیا نام ہے ابھی اسلامک کانفرنس جو ہوئی تھی عمران خان نے کروائی تھی اسلام آباد میں, بلال بھٹو نے سر ہم دھمکی دی, جس کے میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے. تو میم یہ ملک کے ساتھ ہی دشمنی اور غداری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے اثاثے بیچنے سے کیا ملک کے حالات میں بہتری آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں, کیونکہ یہ چند وقت کے لیے, مطلب کہہ لیں کہ یہ 3-4 سال کے لیے, کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں اس کے بعد تھوڑا بہت عوام کو ہوگا. یہ پیسہ پہلی بات جانے کہ ان کی جیبوں میں جانا ہے. ٹھیک ہے,
غریب عوام تک تو پہنچنا نہیں. جیسے اب یہ کیا نام ہے سیلاب آیا ہے, سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے کیا کہ جو فنڈز وغیرہ اکٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا سے ہوئے ہیں, وہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں تک پہنچا؟ نہیں پہنچا. اتنی تباہی ہوئی ہے, لوگ بہہ گئے ہیں بیچارے, لوگ کتنے لوگ مر گئے ہیں, ان کو نشر ہی نہیں کیا گیا. صبح شام کیا دکھایا جاتا ہے؟ عمران خان نے یہ کہہ دیا, بے نظیر جو کیا نام ہے زرداری نے یہ کہہ دیا, نواز شریف نے یہ کہہ دیا. ہم تھک چکے ہیں یہ سن کے. ابرار, سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان اپنے تینوں بڑے ہوائی اڈے کراچی, لاہور, اسلام آباد جو ہے وہ ابھی تو آؤٹ سورس کر رہا ہے, لیکن شاید جلد انہیں بیچ دے. جس طرح انہوں نے پاکستان امبیسی یو ایس میں جو ہے ہماری فولڈ سیل لگائی, اسی طرح اور انڈیا اس میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس سارے حوالے سے؟ میرے جو ہے کہ یہ تو شروع سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ کچھ نہ کوئی چیز بک رہی ہے. جیسے امبیسی کا بھی ہے, ابھی تک کنفرم نہیں ہے یہ بک رہی ہے, لیکن حالات ایسا ہی بتا رہے ہیں کہ سب کچھ بکے گا یہاں پہ. اور جو آپ انڈیا کا کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے انڈیا ڈائریکٹ تو نہیں آئے گا. ان کے کوئی تاجر, جیسے کچھ عرصہ پہلے بھی ایسے اسکیم آئے ہیں کہ انڈین کمپنیز کے جو باہر بیٹھ کے وہ خرید سکتے ہیں, انڈیا کے جو امیر لوگ ہیں وہ یہ اڈے خرید سکتے ہیں. ادروائز آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایزیلی انڈیا کو اس طرح سے اپنے اڈے دے دے گا سیل کے لیے, جس طرح آپ نے بولا کہ وہاں کے تاجر خرید سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب بھوک پڑی ہو تو پھر کچھ بھی کھانا جائز ہے, تو اگر وہ بیچ بھی سکتے ہیں, لیکن انڈیا کو ڈائریکٹ نہیں بیچیں گے, بیچ میں اپنا کمیشن رکھ کر بیچیں گے. یہ صحیح. اچھا, کیا کہیں گے اگر ہم اب انڈیا اور پاکستان کا ہمیشہ سے ہم موازنہ کرتے آئے ہیں, تو انڈیا نے ہمیشہ اپنے اثاثوں کو سنبھال کر رکھا ہے. ہمارے ملک کے معاشی حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے اثاثے بیچنے نکل پڑے ہیں. ہمارے جو ملک کے معاشی حالات خراب ہیں اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. نہ ہم ٹیکس پیڈ کرتے ہیں, نہ ہم کسی کی کوئی چیز یہاں فالو کرتے ہیں. ہم خود اس ٹائم جو بھی ہوا ہے, وہ چاہے وہ عمران خان ہے یا نواز شریف ہے, ان کا اگر 1% قصور ہے نا, 99% قصور عوام کا ہے اور یہ گورنمنٹ کے اداروں کا ہے. تو انڈیا میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو ہم سنتے بھی ہیں کہ اگر وہ کچھ رشوت لیتے بھی ہیں تو 50% وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں, لیکن یہ 100% ہی وہ جیب میں ڈال دیتے ہیں. یہ پاکستانی. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اثاثوں کو اس طرح سے بیچنے سے یا آؤٹ سورس کرنے سے پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری آئے گی؟ بہتری تو نہیں آئے گی, نئے کاروباری راستے کھلیں گے, جو بچ گیا ہے وہ بھی بیچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بیچ کے پھر جب اینڈ ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن پاکستان ایک نور ہے, اس نے ختم تو نہیں ہونا. بیچتے میں وہ جو لینے والا بیچارہ وہ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے چکر ہی لگاتا رہے گا, لیکن ملے گا کچھ نہیں, یہ پیسے کھا لیں گے ان سے لے کے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.